بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کس قدر حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن حکمت سے بھرپور ہے۔ اس میں بلاغ کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں اس کے اندر نئے نئے معنی، نئے نئے مفہوم اور نئی نئی گائیڈ لائن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون، جس سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمان، من لسانہ، اس کی زبان سے، و یدہ، اور اس کے ہاتھوں سے۔ اب ہم ذرا غور کریں اس چیز پر تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ آتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس میں یہ دونوں ذریعے ہی بالعموم شامل ہوتے ہیں۔ یا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچے گی، وہ اس کو فزیکلی مارے گا، وہ اس کو تلوار سے مارے گا، وہ اس کو ڈنڈے سے مارے گا، وہ اس کو جدید اسلحے سے مارے گا، اس میں بھی ہاتھ کا استعمال ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان روایتی جو اسلحہ ہے، جو مارنے کے آلات ہیں، ان کو استعمال نہ بھی کریں، لیکن کچھ دوسرے ذریعے ہیں جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہیں، ان سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو موبائل فون کہتے ہیں، سمارٹ فون کہتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کسی کو رانگ کال کرتے ہیں تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کسی کو غلط میسج کرتے ہیں تنگ کرنے کے لیے، اس سے بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کسی کے تحریر کے اوپر کوئی کمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہاتھ کا استعمال ہوگا، اور اس کا مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ میں ایسی باتیں لکھوں جو اس کو تکلیف دیں گی، تو اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ ہر دور میں اس کے آلات تو بدل سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس میں ہاتھ کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ بچے یا نوعمر نوجوان یہ ڈور بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان کو تکلیف دینے والی چیز ہے، اس میں بھی ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بار بار کسی کو مس کالیں کرنا، مس بیل دینا، اس میں بھی ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بڑھ کر اگر ہم کسی کے خلاف کوئی چیز لکھتے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن لکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھیں گے، یا اگر ٹائپ کریں گے تو وہ بھی ہاتھ سے کریں گے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی ایسے آلے کا استعمال کریں گے جس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہی کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے اندر کس قدر حکمتیں لیے ہوئے ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ کسی کے خلاف جو مرضی کسی بھی وقت نہ لکھ دیا جائے۔ اگر ایک آفیسر اپنے ماتحت کی رپورٹ لکھ رہا ہے
تو وہ ہاتھ کا استعمال کر کے لکھے گا، اور وہ اس بات کی گواہی ہوگا کہ میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ واقع ہی ایسا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کے خلاف اپلیکیشن لکھ رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کی بدنامی ہوگی اور اس سے معاشرے میں اس کی عزت خراب ہوگی، تو وہ بھی اس کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہاتھ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ذریعہ ہے جس سے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ ہے زبان۔ تو ہم یہ اگر دیکھیں کہ زبان کس طرح سے استعمال ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی کو برے نام سے پکارے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کا برا منائے گا، اس سے یہ چڑ ہوگی اس کو، اور اس سے یہ تنگ ہوگا، تو اس کو بار بار برے نام سے، برے القاب سے پکارے، حالانکہ قرآن مجید میں برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر زبان سے اس طرح تکلیف دی جا سکتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے۔ پھر زبان سے اس طرح بھی تکلیف دی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان کسی ایسی جگہ پر دوسرے کسی شخص یا ایک گروہ کے خلاف یا ایک جماعت کے خلاف تقریر کرے، وہ بھی وہ زبان سے کرے گا۔ پھر اپنی رائے کہیں پر دے، وہ بھی اگر غلط رائے ہوگی تو وہ بھی اس کو تکلیف دینے کا باعث ہوگی۔ پھر کسی کی غیبت کرے، وہ بھی زبان سے ہوگی، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں غیبت کر رہا ہوں اس کے بارے میں رائے ما بدل جائے اور مجھے اس کا فائدہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ تہمت لگائے، کسی پر جھوٹا الزام لگائے، یہ بھی زبان سے ہو سکتا ہے۔ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان رائٹنگ دے دے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو تنگ کروں، اس کے خلاف جھوٹا کیس کراؤں، اس کے خلاف جھوٹی اپلیکیشن دوں، اور یہ بھی زبان سے اگر ہوگا تو اس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے والا معاملہ ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے ہم نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہے، لیکن جتنے بھی آلات ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہاتھ اور زبان کا ایک بنیادی کردار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1500 سال پہلے کا ارشاد آج بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کو کسی مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔